ہوں، مصطفیٰ پر لٹنے والے، جانوں کو قربان کرنے والے عاشقوں کے نام پر میں جان کو قربان کرتا ہوں۔ عاشقوں نے، اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ جو انسان علم دین کو حاصل کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں عشق رسول کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی ایک مقام پر اس زمانے میں ایک مصور ہوا کرتا تھا۔ مصور کا کام کیا ہے؟ تصویر بنانا۔ لوگ اس کے پاس دور دراز سے آتے ہیں کہ مصور صاحب میری تصویر تو بنا دو۔ اسی طرح سے صورتحال تبدیل ہوتی گئی، لوگ قریب قریب آتے اور کہتے اور مصور میری تصویر بنا دے۔ کوئی کہتا میری ماں کی تصویر بنا دے، کوئی کہتا میرے باپ کی تصویر بنا دے، کوئی کہتا میرے آبا و اجداد کی تصویر بنا دے۔ اسی صورتحال میں لوگ قریب آتے، قریب آنے کے بعد کہتے میرے والدین کی تصویر بنا دے، میری بہن چلی گئی ہے اس کی تصویر بنا دے۔ مگر حضرت جنید بغدادی بھی تشریف لے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے مصور تیرا کام کیا ہے؟ وہ بیان کرتا ہے بھائی میرا بیان تجھے پتہ نہیں ہے، میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے اللہ اکبر تصویر کو بنانا، میں فوٹو کو بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے یہ کہا گیا ہے نا کہ میں مصور ہوں اور تصویروں کو بناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں تو کس کس کی تصویر بنا سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں تیری ماں کی تصویر بنا سکتا ہوں، میں تیرے باپ کی تصویر بنا سکتا ہوں، میں تیرے دادا کی تصویر بنا سکتا ہوں۔ تو زبان سے اظہار کر دے، میں اس کی تصویر بنا کر تیرے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ تو جس کی کہے گا نا میں اس کی تصویر بنا کر کے پیش کر دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اور بیان کر دے کس کی تصویر تو بنا سکتا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اے جنید بغدادی تو بتا تو کیا چاہتا ہے، تو کس کی تصویر بنوانا چاہتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم محبوب کی تصویر بناتے ہو، جو ہمارے محبوب ہے، ہم جس سے عشق کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، کیا ان کی تصویریں تم بنا لیتے ہو؟ وہ مصور نے کہا تھا ہاں میں سب کی تصویریں بنا سکتا ہوں۔ تو بیان تو کرتے کس کی تصویر بنا دی ہے؟ وہ قریب آیا، قریب آ کر کہنے لگے جنید بغدادی نے کہا تھا او بھائی میرے پاس آ کر کے بیٹھ جا، آج لوگوں کو تو چھٹی دے دے، آج لوگوں سے کہہ دے لوگوں کو یہاں نہیں آنا ہے، آج میں اپنے محبوب کی تصویر بنواؤں گا، میں چاہتا یہ ہوں تو میرے محبوب کی تصویر کو بنا لے۔ محترم حضرات تصویر بنانے لگا، ارشاد فرماتا کہتا ہے مصور اے جنید بغدادی تصویر بنانے والے کا حلیہ بیان کرو، اس کے ہاتھ بیان کرو، اس کے آنکھ بیان کرو، اس کی تصویر بیان کرو، اس کے بال بیان کرو، اس کا سینہ بیان کرو، اس کے پیٹ کے اشکال بیان کرو۔ اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح ان کی پنڈلیاں کیسی تھی، بتاؤ تو صحیح ان کے ہاتھ کیسے تھے، بتاؤ تو صحیح ان کے کان کیسے تھے، بتاؤ تو صحیح ان کا سینہ کیسا تھا۔ جنید بغدادی فرماتے سن تو لے ان کے کان ایسے تھے جو بے مثال تھے، ان کی زبان بے مثال تھی، ان کا سینہ بے مثال تھا، ان کے ہاتھ بے مثال تھے، ان کے بال بے مثال تھے۔ کہا تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں علامہ امام نصفی کے قول کو اٹھا لیجئے گا۔ امام نصفی کہتے ہیں وہ لوگوں اللہ نے علیحدہ سے بنایا، تمام نبی اپنی جگہ پر حق ہے، مگر میرے نبی کو بنانے کا طریقہ آدم سے الگ ہے، ادریس سے الگ ہے، زکریا سے الگ ہے، لوط سے الگ ہے، حکمت سے الگ ہے، یونس سے الگ ہے، ابراہیم سے الگ ہے، زکریا سے الگ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، ہاں آدم کو بنایا ہے، زکریا کو بنایا ہے، ادریس کو بنایا ہے، اسماعیل کو بنایا ہے، اسحاق کو بنایا ہے، مگر مصطفیٰ کو بنایا تو اللہ نے مٹی سے نہیں، پروردگار نے مصطفیٰ کے بالوں کو بنایا تو جنتی کستوری کو بنایا ہے، پروردگار نے مصطفیٰ کے کانوں کو بنایا، اللہ نے اپنی رضا سے بنایا، مصطفیٰ کی آنکھوں کو بنایا، پروردگار نے جنتی کستوری سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی لاجواب ہے، مصطفیٰ کے کان بے مثال ہے، مصطفیٰ کے جلوے بے مثال ہے، مصطفیٰ کے قدم بے مثال ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ بے مثال ہے، مصطفیٰ کا سینہ بے مثال ہے۔ مصطفیٰ پر لٹنے والے، جانوں کو قربان کرنے والے عاشقوں کے نام پر میں جان کو قربان کرتا ہوں۔ عاشقوں نے کہا تھا، آخر میں امام احمد رضا کہتے ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا، اختتام پر کہتے ہیں بس آخر میں قلم کو توڑتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بفیب پناہی سے ہو بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت مفتی ذیشان احمد صاحب قبلہ سبحان اللہ۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بے مثال ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سیکھنے والوں کے دلوں میں مصطفیٰ کے عشق کو پیوست کر دیتا ہے۔ بے شک۔ تو جنید بغدادی نے کہا بھائی میرے محبوب کی بھی تصویر بنا دے۔ کیا کہا؟ علماء کی توجہ سے ہوا، میرے محبوب کی بھی تصویر بنا دے۔ نقیب صاحب آگا ہمارے مدرس صاحب، بڑی محنت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ رات و دن بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ بچوں کے وہ باتیں یاد ہے شاید کہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی میرے بھی یاد نہ آئے نہ، یہ حقیقت ہے۔ لہٰذا اندر خانے کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، قاعدے کی باتیں کچھ نہ ہوتی ہیں حضرت۔ اور ہمارے دیکھو ایک طرف مولانا ابراہیم صاحب بیٹھے، ان کی بڑی مشقت اور بڑی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ نے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عالم دین کا زیارت کرنا، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، مگر عالم کی زیارت کرنا عبادت کی اصل ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، کہا گیا اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی کہا جنید بغدادی نے، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ بول رہا یار، ارے بول دو اور زور سے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تو اللہ اس کے دل کو پاک کر دیا کرتا ہے۔ لہذا محترم حضرات، کہا جنید بغدادی نے حضور تم سب کی تصویریں بناتے ہوگے، میرا ایک محبوب ہے اس کی بھی تصویر بنا دو۔ کہا کون ہے تیرا محبوب؟ کہا میرا نبی کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں، کیا بتاؤں، کیا مثال بتاؤں؟ کہا مثال کے بغیر تو بناؤں گا ہی نہیں۔ آنکھیں بتا، کہا آنکھیں ایسی ہیں کسی کی نہ۔ کہا ایسے تو نہ سمجھ ماری ہماری، ایسے کیا بناؤں میں؟ اچھا زبان بتا، کہا زبان ایسی کہ بے مثال ہے۔ کہا اس میں کیا لکھوں، کیا بناؤں میں؟ ارے بھائی عجیب بات کر رہا ہے۔ اچھا پیر بتا دے کیسے؟ نا میرے محبوب کی طرح کسی کے پیر ہی نہیں ہے۔ کہا کون ہے تیرا محبوب؟ کہا صاحب قرآن میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صاحب قرآن میرا محبوب ہے۔ کہا تیرا محبوب صاحب قرآن ہے؟ کہا نام تو بتا دے۔ کہا محمد ابن عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھاگنے لگا۔ کہا کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہا اتفاق سے جو تیرا محبوب ہے وہی میرا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اتفاق ایسا ہوا جو تو محبوب رکھتا ہے وہ میں بھی محبوب رکھتا ہوں۔ کہا بھاگے کدھر جا رہے ہو؟ ارے ان کی تصویر تو بنی ہوئی رکھی ہے، میں لینے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کی تصویر تو بنی رکھی ہے، میں لینے جا رہا ہوں۔ کہا کہاں سے لینے جا رہے ہو؟ کہا اندر دروازے کے ادھر کی سائٹ میں رکھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کون ہے جانتے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی آل سے سید سے لڑ رہے تھے، یہ کشتی کرتے تھے کشتی، اور دیکھیے اللہ نے کیا مقام بخشا ہے۔ ایک مرتبہ جب کشتی واقعہ سنانا مقصد نہیں تاکہ ان پر بات پڑ جائے تو بات بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ کشتی ہوئی نا تو ایک سید نے کہا تھا کمزور سے، جس کی جوہ بچیاں گھر موجود تھی، غریب اور غربت نے ڈیرا ڈال دیا تھا، کہا تھا جنید ہار جائے یار مجھ سے، جنید کسی سے نہ ہارے۔ کہا یار ہار جا، مجھ سے ولایت نہیں ملی ہے۔ ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود کو پتہ نہیں ہوتا میں ولی ہوں، ایسے بھی ولیوں کی اور بعض تو ایسے ہیں جو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے میں تو اللہ کا ولی ہوں۔ محترم حضرات، ولایت کی 100 سے زائد قسم ہے، مقصد موضوع ولایت نہیں علم دین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا حضور بتائیے تو صحیح کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ کہا ابھی آ رہا ہوں۔ اور جنید بغدادی سید سے لڑنے کے لیے گئے، آخرکار جب بات طے ہو گئی نا، جنید چاہتے کیا ہو؟ حضرت جنید بغدادی ذرا لہجے کے کہیے سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں جنید بغدادی مجھ سے اسے لڑواؤ گے تم، یہ تو بڑا کمزور لاغر لگ رہا ہے، یہ مجھ سے نہیں لڑ سکے گا۔ آخرکار دن معین کر دیا گیا کہ فلاں مقام پر فلاں دن تمہارا جھگڑا ہوگا، تو ہم جو کشتی جیت گیا نا اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ انعام کے چکر میں مصطفیٰ کا آل رسول، مصطفیٰ کا بیٹا لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جانتے ہیں جنید بغدادی کے کان میں کہتا ہے بھائی ہار جا مجھ سے، میں نبی کی آل سے ہوں، سبحان اللہ، میں نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا شہزادہ ہوں۔ آج ہمیں محترم حضرات شرم نہیں آتی، آج ہم نبی کے آل کی عزت نہیں کرتے، ان کی تقریب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، مگر کہتا ہے میں مصطفیٰ کی آل سے ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے محترم حضرات اللہ اکبر کبیرہ کہا ہوگا کسی کی بھی آل سے، مگر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ مجھے جنید بغدادی کہتے ہیں، آج تک کسی سے میں نے ہار نہیں مانی ہے، آج تک جو بھی میرے سامنے آیا اسے میں نے پچھاڑ دیا ہے، اسے میں نے گرا دیا ہے، اسے میں نے داؤ لگا کر
زمین بوس کر دیا ہے، مگر پھر تو کون ہوتا ہے؟ پھر وہ کان میں کہتا ہے بابا ہار جا مجھ سے، جانتا ہے میں غریب ہوں۔ کہا میری عزت کا کیا ہوگا؟ جنید بغدادی کہتے ہیں میری عظمت لاجواب ہے۔ پھر اس کا کیا ہوگا؟ کہا جنید بغدادی سے اے جنید اگر تیری عزت کم ہو جائے نا تو اپنے نانا سے مدینے کے سلطان سے میں اللہ اکبر میدان محشر کے دن عزتوں کا تاج دے دوں گا۔ لہذا حافظ کو قاری کو عزتوں کا تاج ملے گا، لیکن یہاں ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ جنید بغدادی سوچنے لگے یار عزت کا تاج جہاں کم ملے گا، کب قیامت آئے گی؟ قیامت تو بعید ہے، قیامت تو دور ہے، مجھے ابھی میری عزت خراب ہو جائے گی۔ آخرکار جنید بغدادی مات کھا جاتے ہیں، وہ اٹھاتا ہے آل رسول سے گرا دیتا ہے، وہ ضعیف ہو کر جنید بغدادی کو زمین بوس کر دیا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں میں نہیں ہارا، پھر سے لڑیں گے، پتہ نہیں کیسے میں گر گیا۔ پھر اٹھتے ہیں، پھر اٹھا کر وہ زمین بوس کر دیتے ہیں۔ جنید بغدادی محترم حضرات لوگ چاہنے والے بے شمار تھے، بادشاہ ان کو چاہتا ہے، وزیر ان کو چاہتا ہے، رعایا ان کو چاہتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے تمام لوگ اکٹھا ہے، بادشاہ موجود ہے، وزیر موجود ہے، رعایا موجود ہے، دیہات والے ہیں، شہر والے اکٹھے ہو کر ان کو دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں کی نظر ان کے سامنے ہے۔ جنید بغدادی کی اتنی عزت ہوتی تھی، لیکن آج ہار گئے نا تو محترم حضرات میں بھی آپ سے کہنا چاہوں گا جب تک جسم میں جان ہے، جب تک اللہ کا قرآن پڑھ لے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک نمازوں کو پڑھ لو، اللہ اکبر جنید بغدادی زمین پر ہے، لوگوں کے قدم ان کے سینے پر ہے، اللہ اکبر اتنی بے حرمتی ہوئی، لیکن جنید بغدادی رونے لگے، گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد افسوس کرتے ہیں یا رب ظلمنن میں کیسے ہار گیا، اے مولا میں ہار گیا، پروردگار مجھے مات دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہا تھا۔ جنید بغدادی سو جاتے ہیں، خیال کرتے ہیں پروردگار عزتوں کا تاج کب ملے گا، قیامت تو دور ہے، قیامت تو بعید ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید بغدادی جانتے عالم کیا بنتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پھر زمین بوس ہو جاتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، لیٹنے کے بعد آنکھ لگ جاتی ہے، نیند لگنے کا بہانہ ہے، مصطفیٰ کو خواب میں بلانا ہے، مصطفیٰ خواب میں آ گئے۔ سرکار نے آ کر کے کہا تھا اے جنید بتا پریشان کیوں ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ جنید بغدادی کہتے ہیں آپ کی آل سے میں ہار گیا، آپ کے بیٹے بوڑھے سے میں ہار گیا، یا رسول اللہ آپ بتائیے گا میری عزتوں کے تاج کا کیا ہوگا؟ جنید بغدادی نے اتنا کہا مصطفیٰ جانے لگے، مصطفیٰ جانے لگے۔ جنید بغدادی نے کہا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے کہا تھا اے جنید قریب آجا، قریب آجا، اس لیے کہ قیامت تو بعید ہے، قیامت تو دور ہے، مگر جنید تو میرے قریب آجا، جب تجھے عزتیں ملیں گی، مگر سب سے پہلے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا تھا اے جنید میرے سینے سے لگ جا۔ جنید کا بیان ہے میں مصطفیٰ کے سینے سے لگا، جدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے اس سے پہلے مجھے ولایت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ یہ جنید ہے کہہ رہے ہیں تو کون ہے؟ مصور ہے، کا تصویر بناتا ہے میرے محبوب کی بنا دے، آنکھ کیسی ہے، پیر کیسا ہے، زبان کیسی ہے، کہا بے مثال ہے، کہا بے مثال کی کیا بناؤں؟ کہا بنا دے جو بنانا ہے، کہا نہیں بن سکتی، کہا صاحب قرآن میرا محبوب ہے، کہا اتفاق سے جو تیرا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے۔ محترم حضرات وہ بھاگا گیا اور جانے کے بعد اٹھا کر کے کیا لایا بتائیے؟ تصویر لایا تھا؟ نہیں، اللہ کا قرآن لے آیا ہے۔ اللہ کا قرآن جب لایا تو جنید بغدادی نے کہا تھا اے مصور جھوٹا ہے، اس لیے تو کہہ رہا تھا تصویر لاؤں گا، کہا ایمانداری سے تو بتا مجھے جھوٹا بیان کر رہا ہے؟ میں جنید بغدادی مجھے بتا تو صحیح، کیا یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ کا چہرہ نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ کی راتیں نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ کی بہاریں نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ کا چہرہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ تو کہتی ہے کسی نے آ کر کے سوال کر دیا اے عائشہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا، مصطفیٰ کے بال کیسے تھے، مصطفیٰ کا چلنا کیسا تھا؟ عائشہ کہتی ہے تو قرآن کو پڑھ لو، چہرہ قرآن میں ہے، آنکھیں قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر، عاشق نے کہا تھا وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اور قرآن میں ہے کیا طاقت، تلاوت تو کر کے دیکھ، قرآن میں ہے کیا طاقت، تلاوت تو کر کے دیکھ، ارے نبی کی پہچان قرآن ہونے دے گا۔ لہذا محترم حضرات جنید